السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو میں نے تلاوت کیا آپ کے سامنے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ ہم لوگ جو بھی تگو دو کوشش، جد و جہد، صحیح بھاگ دوڑ، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، اس کے یہ دو ہی مقصد ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی جنت کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں حقدار بنا دے، جنت میں داخل فرما دے۔ یہی مقصد ہے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس ہمیں عطا فرمایا۔ دیکھیے، آنے والا کوئی مہمان آتا ہے تو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ مہمان، اتنا لمبا ٹائم سے اس کا استقبال شروع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تیاریاں شروع کرتے ہے نا۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی آنے والا ہے تو 2-4 گھنٹہ پہلے ہے نا گھر والے اس کے لیے کھانا وانا وغیرہ تیار کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے کام۔ اور کوئی بڑا آدمی آنے والا ہے تو 1 دن 2 دن پہلے، اور بڑا آنے والا ہے تو ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے، اور بڑا آنے والا ہے تو 1 مہینہ پہلے مکان کی ٹوپ پھوڑ کلر یہ وہ وغیرہ ہے نا۔ رمضان المبارک ایک مہمان آنے والا ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ٹائم پہلے تیاری شروع کرواتے تھے امت سے؟ کتنا پہلے؟ 3 مہینہ پہلے، ہے نا۔ یعنی رجب سے پہلے امت کو دعا تعلیم فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یعنی رمضان، شعبان اور رمضان میں اتنی برکتیں سمیٹ لیں ہم کہ ہم رمضان جب آئے تو رمضان کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ رمضان مبارک میں جو چیزیں ضروریات کی پیش آ سکتی ہیں، وہ اگر رمضان سے پہلے اگر اس کو پورا کیا جا سکتا ہے تو رمضان سے پہلے ہی ان کو کر کے فارغ جایا کرتے تھے۔ بیوی بچوں کے کپڑے لتے، چپل، بنیان، ٹوپی، انڈرویئر، رومال، یہ وہ فلاں سب رمضان سے پہلے لے کر فارغ، تو رمضان میں پریشان نہیں کرنا۔ ہاں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو وقت کے وقت پر ہی منگائی جا سکتی ہیں تو وہ تو لا محالہ پہلے سے نہیں تیاری کی جا سکتی۔ اس کے بعد پھر جب شعبان آ جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا ارشاد فرماتے تھے، تعلیم فرماتے تھے؟ اصل یہ بات تو رمضان سے پہلے بتلانے کی ہے نا۔ اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، وتسلمہ لی متقبلا، اور سلامتی کے ساتھ اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ یعنی جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں نصیب ہو جائیں اس کو یا اللہ قبول فرما۔ یہ رمضان آنے سے 1 مہینہ پہلے یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب رمضان آ جاتا تھا تو پھر تو ساری دعائیں چلتی تھی۔ دعاؤں کے سلسلے میں نے شاید اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک اور عرفات یہ 2 موقع عبادت کے لیے تو ہیں ہی، لیکن عبادت کا مغز الدعاء مخ العبادہ، دعا کے لیے ہیں یہ 2 مقام، 2 موقع، رمضان مبارک پورا، اور جو حاجی عرفات میں جاتے ہیں 6 گھنٹہ، میں نے بتایا تھا نا کہ 6 گھنٹہ ان کو زوال سے لے کر سورج غروب تک کا وقت جو وہاں گزارنا ہوتا ہے، اس کی حقیقی عبادت وہاں اللہ سے مانگنا ہے۔ ایسے رمضان مبارک بھی در حقیقت ہمیں مانگنے کے لیے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں جیسا موقع ہوگا ہے نا، حسب موقع انشاءاللہ اللہ نے زندگی بخیر رکھی تو اس کو اور مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے
کہ رمضان المبارک میں ہی خاص طور سے دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں، خاص طور سے رمضان المبارک میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں، اور دعا کس طرح سے رمضان المبارک میں ہمیں کرنا چاہیے، اس موضوع کو انشاءاللہ آگے ہم لے کر چلیں گے۔ تو رمضان المبارک میں آخری عشرے میں خاص طور پر ایک دعا حضور کیا ارشاد فرماتے تھے، امت کو کیا تعلیم فرماتے تھے؟ یہ اللہم انک عفو کریم ہے نا، یہ آخری عشرے کی نہیں، یہ حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں، تو حضور نے جواب میں یہ دعا ارشاد فرمائی تھی، ہے نا۔ لیکن آخری عشرے میں چونکہ رمضان کا چل چلاؤ ہوتا ہے نا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا ارشاد فرماتے تھے، کیا دعا تعلیم فرماتے تھے؟ ہاں کسی کو بھی یاد ہے؟ ہاں اچھا، اللہم لا تجعل ھذا آخر العہد من صیامنا ایاہ، یا اللہ ہمارے روزوں والے رمضان کو یہ اس کو آخری رمضان ہمارا نہ بنا، فإن جعلتا، اور اگر آپ نے اس کو آخری زندگی کا رمضان بنا دیا ہے، فجعلنی مرحوما لا محروما، ہے نا۔ یہ دعا میں تقریباً ہر مجلس میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے تاکہ اس کے الفاظ سے آپ مانوس ہو جائیں اور یاد کر لیں، ان الفاظ میں اگر یاد نہ ہو سکے تو کم سے کم اس کا مفہوم یاد کر کے وہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ بہرحال تو ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اس کی شرح میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اس حدیث میں جنت میں داخلہ کیسے ہو جائے ہمارا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ 4 کام کر لو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ افش السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ امت اسلامیہ جو ہے، امت اسلامیہ یہ بنی ہے دلوں کو فتح کر کے۔ یہودی مذہب آیا تو ان کی قوم بنی اسرائیل جو قوم تھی، ان کی قوم کے پیغمبر آئے موسیٰ علیہ السلام، ان کی انہوں نے مانی، ان کے لیے آسان تھا، اپنی قوم کے اندر اپنا نبی آیا ہے اس کی اتباع کریں گے، آسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، ان کی اتباع انہوں لوگوں نے کی، وہ لوگ عیسائی بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے یہودی بن گئے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام چونکہ انٹرنیشنل مذہب ہے، اسلام نے دلوں کو فتح کیا، دلوں کو فتح کیا، اور تمام دنیا کے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور وہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایران سے، اور روم سے حضرت صہیب رومی، حبشہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ اسلام کے اندر نمائندگی آپ کو تقریباً تمام قوموں کی مل جائے گی، تمام قوموں کی نمائندگی جنت کے اندر۔ تو تمام قومیں، یہاں تک کہ یہودی، عیسائی، ان لوگوں میں سے بھی بہت بڑی تعداد اس نے اسلام قبول کر کے، اور وہ لوگ ملت اسلامیہ میں داخل ہو گئے۔ یہودی لوگ بہت زیادہ ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، 2 قومیں ضد اور ہٹ دھرمی میں، ہے نا، اپنے معراج کو پہنچے ہوئے ہیں، یہود اور ہنود۔
نصارہ کی تو قرآن نے تعریف کی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں سے سب سے زیادہ سختی اور دشمنی میں تم پاؤ گے یہود کو، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے مودت اور قریبی تعلق رکھنے والے وہ ہیں الذین قالوا انا نصارى، کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ تاریخ اسلام کے دو اہم ترین باب ہیں۔ ایک باب کون سا ہے؟ حدیبیہ، صلح حدیبیہ، اور دوسرا باب ہجرت مدینہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اس کے بعد اسلام پھر پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ اس سے پہلے بہت تھوڑی تعداد میں مکہ مکرمہ کی 13 سال کی محنت میں تھوڑے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں مدینہ طیبہ میں اس وقت یہود آباد تھے، اور یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دشمنی تھی؟ بڑی سخت دشمنی تھی، اور دشمنی کی بنیاد کیا تھی؟ کہ یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں آئے گا اور ہمارے خاندان میں آئے گا، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزماں بھیجا کس میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، ہے نا؟ اس لیے یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت دی، بہت تھوڑے لوگ یہودیوں میں سے اسلام قبول کیا، جنہوں نے، بہت تھوڑے لوگ اسلام لائے۔ ان اسلام لانے والوں میں ان کے جو سب سے بڑے راہب تھے، سب سے بڑے حبر، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سارے مدینہ میں شور ہو گیا کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اور لوگ جوک در جوک حضور سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ میں بھی گیا اور جاتے ہی چہرہ دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کرنے میں تھوڑا سا توقف کیا کہ جو ہماری کتابوں میں علامات لکھی ہوئی ہیں پیغمبر آخر الزماں کی، ان علامات کو میں ذرا تھوڑا سا پرکھ لوں کہ وہ علامات ان کے اندر ہیں یا نہیں۔ وہ علامت یہ تھی کہ پیغمبر آخر الزماں جب آ جائیں گے دنیا میں تو وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ تو میں نے کچھ تھوڑی بہت کھجوریں لا کر حضور کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے، حضور نے واپس فرما دیا۔ تو انہوں سمجھ گئے کہ ایک علامت اپنی پوری ہو گئی۔ دوسرے روز آئے اور پھر کچھ ہدیہ لے کر آئے، کھجور وغیرہ، اور آ کر عرض کیا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کو قبول فرما لیا، اور پھر آگے پیچھے ہوتے رہے۔ کاہے کے لیے آگے پیچھے ہوتے رہے حضور کے آگے پیچھے؟ تو ان کو تیسری علامت ان کی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی دکھی تھی کہ پیغمبر آخر الزماں کے پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی، تو وہ مہر نبوت دیکھنا تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے ہے نا کہ یہ کس چکر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اٹھا دیا، انہوں نے مہر نبوت دیکھ لی خاموشی کے ساتھ، نہ حضور نے کچھ پوچھا نہ انہوں نے کچھ بولا، مہر نبوت دکھا دی، تینوں علامتیں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، اسلام قبول کیا تو ان کو معلوم تھا یہودیوں کی فطرت کیسی ہے۔ قرآن نے خود ان کی فطرت بیان کی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی تو آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ اس کے آگے کی بات فرماتے ہیں، بڑی شاندار بات کہی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ اپنے بیٹوں سے زیادہ اچھی طریقے پر آپ کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بیٹوں میں اس بات کا احتمال ہے کہ ان کی بیویوں نے خیانت کی ہو اور ان کا بیٹا نہ ہو، وہاں یہ احتمال ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر آخر الزماں ہونے میں اتنا بھی شک شبہ ان کو نہیں۔
یہ صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سلام. ان کو جب اسلام قبول کرنا تھا تو اس وقت ایسا نہیں کہ سیدھے سیدھے آ کے اسلام قبول کرے, انہوں نے فیلڈنگ جمائی. ہمارے نوجوان کرکٹروں کو معلوم ہے نا فیلڈنگ کس کو کہتے ہیں, فیلڈنگ جمائی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح سے اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو یہ یہودی میری برائی کریں گے, اس لیے پہلے آپ ان کو بلائیے اور بلا کے ان سے پوچھیے کہ عبداللہ بن اسلام تم میں کیسا آدمی ہے. سرکار سمجھ گئے, ٹھیک ہے عبداللہ تم ذرا سائڈ میں ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن اسلام وہاں سے غائب ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا ادھر ادھر کی بات کر کے کہ بھئی اگر تمہارے حلقے میں عبداللہ بن اسلام کیسے شخص ہیں, تو انہوں نے ان کی تعریفوں کے پل باندھے کہ شریف ابن الشریف, کریم ابن الکریم, صالح ابن الصالح, ہے نا, وہ نیک آدمی ہے, اس کا باپ بھی نیک تھا, اس کا دادا بھی نیک, وغیرہ وغیرہ خوب تعریفات کے پل باندھ دیے. پھر حضور نے پوچھا کہ اچھا اگر وہ ایمان قبول کر لیتے تو تم ایمان قبول کر لو گے؟ بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ارے بھائی اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھائی, بالفرض سپوز اگر ایسا ہو جائے, نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن سلام چھپے ہوئے تھے, وہ وہاں سے باہر نکل کے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی مجلس میں ان لوگوں نے حضرت بن سلام کی برائی بیان کرنا شروع کر دی, اور بدبختوں نے یہاں تک کہہ دیا زانی ابن الزانی, حرام زادہ. یہ تھے یہودی, اور یہ تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. ان کے دل میں حق تھا کہ حق جو ہے وہ قبول کرنا ہے بس. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد جو سب سے پہلی حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ حدیث یہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس صحابی کو راوی بنایا ہے وہ صحابی ایک تو پہلے یہودی النسل اور نام بھی ان کا عبداللہ بن سلام. تو وہ حدیث جو حضور نے بیان فرمائی اس کے 4 اجزاء ہیں. اس حدیث میں 4 باتیں بیان فرمائی ہیں, 4 دواؤں پر مشتمل وہ نسخہ ہے جنت میں جانے کا. حضور حضرت عبداللہ بن سلام روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, وصلوا باللیل والناس نیام, اور رات میں نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں. وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا الارحام, اور صلہ رحمی کرو. یہ 4 باتیں ہو گئی. تدخلوا الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ ہے عبداللہ بن سلام کی روایت. عبداللہ بن سلام کی روایت. اس میں سب سے پہلا چیز کیا ہے؟ سلام کو عام کرو, افشوا السلام. تو آج ہم کو یہ سلام سمجھنا ہے کہ کیا چیز ہے یہ سلام. اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ تم اگر اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو جائے اور تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر فرمایا کہ وہ نسخہ ہے آپس میں سلام کو عام کرو. جس کو پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو, وہ معلوم ہے کہ یہ ایمان والا ہے, اس کو تم سلام کرو, ہے نا. سلام کے الفاظ ہیں اور سلام کا ایک معنی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں, السلام علیکم, دوسرا جز ہے ورحمۃ اللہ, تیسرا جز ہے وبرکاتہ. یہ الفاظ ہیں. ہم لوگ پہلے تو الفاظ کی ریڑ مارتے ہیں, ہے نا. کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم, یا کوئی بولتا ہے السلام علیکم. یہ جتنے طریقے سے ہم سلام کرتے ہیں نا دوستو بزرگوں, یہ تمام سلاموں کا مطلب بڑا سنگین ہوتا ہے. کسی سلام کا مطلب ہوتا ہے تم پر اللہ کی لعنت, اور اگر لام دبا دیا السلام علیکم تم پر موت طاری ہو جائے. یہودی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اسی انداز سے سلام کرتے تھے, السلام علیکم. لام کو دبے الفاظ میں ادا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سن کے اور سمجھ لیا کہ ان بدبختوں نے کیا کہا ہے, بھڑک گئی فوراً, اور جو بھی عربی میں ہو سکتی تھی 2-3 بددعائیں
दे डाली उन्होंने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ठंडा किया कि आयशा तुमने मेरा जवाब नहीं सुना, मैंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, कि आप पर मौत तारी हो। मैंने उनको जवाब दिया वालेकुम, वालेकुम सलाम नहीं कहा मैंने, क्या कहा? वालेकुम, यानी वही चीज तुम पर भी तारी हो जाए। तो वो जो बद्दुआ दे रहे थे वो तो बदबख्त थे, और उसके जवाब में इनको नबी की मुकद्दस जबान से बद्दुआ मिली, है ना। तो दोस्तों बुजुर्गों, सलाम बहुत अहम चीज है। हमने अपने हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ देखा कि वो अक्सर मजलिसों में इसका तज़किरा फरमाते थे, उनको इसकी बहुत फिक्र रहा करती थी कि सलाम के अल्फाज सही करो, सलाम के अल्फाज सही करो, अस्सलामु अलैकुम। और इसके आगे भी अगर कहना है तो वरहमतुल्लाहि, तीसरा लफ्ज है वबरकातुहु। तो हजरत इसका बहुत एहतमाम के साथ अपनी मजलिस में बाकायदा लोगों को एक एक को पकड़ करके और सलाम के अल्फाज को सही फरमाया करते थे। सलाम के अल्फाज हैं तीन, है ना। इसका मफहूम क्या है? अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती नाजिल हो, वरहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें हो, व बरकातहू, और अल्लाह ताला की तरफ से बरकात तुम पर हो, है ना। ये मोटा सा तर्जमा हम सब जानते हैं, फिर मफहूम नहीं जानते, इल्ला माशाअल्लाह। सलाम जैसी इतनी अहम जरूरत की चीज कि जो दिन रात बिस्तर से उठने से लेकर बिस्तर पर जाने तक उसकी जरूरत पेश आती है ना। हम करते हैं भी हैं सलाम, ठीक करते हैं, लेकिन इसका मफहूम समझे बगैर करते हैं। तर्जमा अलग चीज है दोस्तों बुजुर्गों, और मफहूम अलग चीज। आज हम यही चाहते हैं कि मफहूम आपके सामने उसका बयान करें। पहले इससे एक मसला जिक्र करते हैं। सलाम का करना सुन्नत मुअक्कदा है और जवाब देना वाजिब है। जवाब देना जज़ाकल्लाह। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो वॉइस मैसेज करते हैं ना, तो इधर से अस्सलाम वालेकुम करके वॉइस मैसेज शुरू किया, अब उधर से जो वॉइस मैसेज सुनने वाला है वो बेचारा उधर से रिप्लाई करेगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अरे अल्लाह के बंदे, वो सलाम कर चुका है तुझे, अब तो तुझे जवाब देना है। ये जवाब देना वाजिब है, वो वाजिब छोड़ के ये भी अपनी सलाम ठोक देता है। अच्छी तरह से समझ लें, एक मसला क्या है कि सलाम अगर किसी की तरफ से भी आया है तो उसका जवाब देना वाजिब है। हाँ, अगर उस तक आप जवाब पहुंचा सकते हैं, जैसे वॉइस मैसेज का जवाब वॉइस मैसेज से दिया, पहुंच गया उसको सलाम का जवाब। अगर सलाम का जवाब नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप अपने अल्फाज में उसी वक्त कह दें वालेकुम सलाम, बस आपका फरीजा अदा हो गया, चाहे उसको पहुंचे ना पहुंचे। मसलन दावतनामा आता है या खत आता है, उस पर लिखा हुआ होता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस खत का आपको जवाब नहीं देना है ना, किसी भी वजह से जवाब नहीं देना है। बाज खत ऐसे होते हैं कि जो जवाब की उसकी जरूरत नहीं होती, है ना, तो उसी वक्त आप कह दें अपनी जबान से वालेकुम सलाम, जवाब अदा हो गया, वाजिब आपका अदा हो गया। जो मसाइल है ना, ये मसाइल के सेशन में फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह। अभी जो मैं बात सोच करके आया हूं कि ये बात अपने लिमिटेड टाइम में पूरी करना है, तो वो उसकी फिक्र मुझे सवार। तो दूसरा मसला कुरान ने क्या बयान किया, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसना मिनहा औ रुद्दूहा, कि जब तुमको सलाम किया जाए तो तुम कम से कम वैसा ही सलाम उसको लौटा दो या उससे अच्छा सलाम का जवाब दो। इसका मतलब क्या है कि अगर सामने वाले ने सलाम किया आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, तो बहुत से लोग क्या करते हैं जवाब में वालेकुम सलाम, हालांकि उसने आगे व रहमतुल्लाहि भी कहा है। कुरान का हुक्म है ये तो कि जो सलाम उसने किया है कम से कम उतना जवाब तुम दो, बल्कि कोशिश करो हय्यु बिअहसना मिनहा, कि उसके सलाम से अच्छा जवाब तुम उसको दो, है ना। अगर उसने सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहा है तो अच्छा यह है कि आप कहें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि, और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि, तो आप कहें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ہے نا, اس کا جواب ہو گیا, ہے نا. اور اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. یہ اس کے سلام کے پیرالل, اس کے سلام کے برابر جواب ہو گیا, ہے نا. یہ جواب دینے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے, اس کے خلاف عمل کرتے ہیں, حالانکہ یہ مسئلہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم سلام کے مفہوم پر. السلام علیکم کا مفہوم کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو, یہ سلام کا ترجمہ ہے, السلام علیکم کا ترجمہ ہے نا. سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی سے آپ محفوظ رہیں, آپ کی جان کے اندر کوئی پریشانی آپ کو پیش نہ آئے. السلام علیکم, آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو, آپ کی جان میں سلامتی ہو, آپ کے مال میں کسی قسم کی مصیبت نازل نہ ہو, آپ کا مال سلامت رہے, آپ کے بیوی بچے سلامت رہیں, ان کے اندر کسی قسم کی مصیبت اور پریشانی آپ نہ دیکھیں. یعنی آپ سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو عافیت نصیب ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل العافیہ, اللہ سے عافیت طلب کرو, اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز عافیت ہے. تو سلامتی اور عافیت دونوں ایک ہی معنی کی دو الگ الگ الفاظ ہیں, معنی دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. آپ عافیت میں رہیں, آپ کی جان عافیت میں رہے, آپ کے بیوی بچے عافیت میں رہیں, آپ کا کاروبار عافیت میں رہے, آپ کے اس کا دکان کا یا کارخانے کا آفس کا اسٹاف وہ سلامت رہے. اسٹاف بھی اگر بیمار پڑ جاتا ہے, اسٹاف کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی وجہ سے تکلیف دکان کے مالک کو یا آفس کے مالک کو ہوتی ہے. کسی بھی چیز جو آپ سے تعلق رکھتی ہے اس کے اندر آپ کو سلامتی ملے, یہ ہو گیا. اچھا, سلامتی کے بعد سلامتی کیا چیز ہے؟ ایک منفی اور نگیٹو قسم کی چیز ہے نا. سلامتی میں کوئی چیز آ نہیں رہی آپ کے پاس, ہے نا, بس آپ مصیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ ہیں, یہ ہے سلامتی. اور دوسرا ہے آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوں, نعمتیں حاصل ہوں. اب نعمتیں جو حاصل ہوتی ہیں دوستو بزرگوں, اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر تو نعمت ہے, لیکن وہ جو حاصل ہو گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو مصیبت ہے حقیقتاً نعمت, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نا. کسی بھی نعمت کو زحمت اور عذاب بنا دے, ہے نا. بہت دعائیں کر کے اور بڑے جتن کر کے بیگم صاحبہ کو لے کر کے آئے, اور انہوں نے آ کے اور جناب 3 دن میں ایسی آگ بوتی کہ 3 دن میں بیچارہ توبہ پکار لیا کہ یار یہ کہاں یہ چڑیل, یہ بدبخت, یہ میرے گھر پر آ کے اور اچھا خاصا جنت نشان گھر, اس کو جہنم بنا کے رکھ دیا 3 دن میں, 1 ہفتے میں. دیکھیے, ہے نا, ایک نعمت تھی لیکن عذاب بن گیا. دولت, صحت, یہ دونوں خیر کم لاتی ہیں, شر زیادہ لاتی ہیں. اکثر لوگوں کو آپ دیکھو, مال و دولت ہوگا ان کے پاس تو اس کا حق کم ادا کریں گے, ہے نا, بلکہ اس کو اپنی آوارہ گردی, اپنی عیاشی, اپنے ناجائز جذبات, اپنے ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں اس کو زیادہ خرچ کریں گے. آخر کوئی وجہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداروں سے غریب لوگ جنت میں 500 سال پہلے جائیں گے, 500 سال پہلے جائیں گے. اور آپ احادیث کا ذخیرہ کھنگال لیجیے, کہیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ مجھے امیروں کی محبت عطا فرما, لیکن یہ فرمایا اللہم انی احب المساکین, یا اللہ مساکین اور غریب فقراء, ہے نا, ان کی محبت مجھے عطا فرما. تو جس طبقے کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگے, اس طبقے کی فضیلت کا کیا ٹھکانا, ہے نا. لیکن آج کل کا غریب آدمی بیچارہ وہ مالدار کو دیکھ کر اور حسد یا رشک میں مبتلا گھٹتا رہتا ہے. حالانکہ روٹی, کپڑا, مکان, دوا دارو وغیرہ جو ضروریات زندگی ہے وہ اس کی پوری ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بس وہ 99 کے چکر میں یہ بھی مبتلا ہے
اور مالدار بھی مبتلا ہے۔ تو بہرحال اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نعمت اگر خیر لا رہی ہے تو نعمت ہے، اور اگر خیر نہیں لا رہی ہے تو نعمت نہیں ہے بلکہ مصیبت ہے۔ جس طرح سے مال خیر کم لاتا ہے، شر زیادہ لاتا ہے، دوستو بزرگوں، اسی طرح سے آپ دیکھو کہ صحت جو ہوتی ہے نا، اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی اور صحت، یہ جوانی اور صحت بھی شر زیادہ لاتی ہے، خیر کم لاتی ہے۔ بہت کم نوجوان ایسے دیکھیں گے آپ نے کہ جو حدیث کے اعتبار سے شاب صالح کا مصداق ہو۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی کل اللہ کے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جس وقت عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں ایک وہ نوجوان ہے کہ جو نیک ہو، اللہ کی عبادت میں دن رات گزارتا ہے، شاب صالح۔ تو شاب صالح آپ اپنے معاشرے پہ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لو کتنے ہم ملیں گے۔ صحت انسان کو برائیوں کی طرف زیادہ لے کر دی جاتی ہے۔ صحت جو آتی ہے انسان کے پاس تو وہ خیر کم لاتی ہے، شر زیادہ لاتی ہے۔ اب اس کو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں، اس کو تو آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہے نا۔ تو ورحمت اللہ کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں۔ رحمت جب اللہ کی متوجہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے دوستو بزرگوں؟ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں۔ کوئی بھی نعمت جب تک انسان کو میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ اس پر رحم نہ فرمائے۔ بچہ روتا ہے نا، بھوک سے بلبلا رہا ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے نا، یہ ماں کا جذبہ رحم ہے، اس رحم نے اس کو مجبور کر دیا۔ اسی طرح سے ذات باری تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے۔ جب بندے کو جس چیز کی ضرورت جس وقت پیش آتی ہے، اس وقت اس کی وہ ضرورت کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ یہ ساری ضرورتوں کی تکمیل ہو، ساری ضرورتیں آپ کی پوری ہوں، نعمتیں آپ کو حاصل ہوں، ورحمت اللہ کا مفہوم یہ ہے۔ ورحمت اللہ کا مفہوم اللہ آپ پر رحم فرما کر آپ کو نعمتیں دے، اور وبرکاتہ کا مفہوم کیا ہے کہ وہ نعمتیں آپ کے اوپر، وہ عبداللہ بھائی کی آنے والی 3 دن کی بیگم جو بہت خوبصورت تھی، جس کے لیے بڑے خواب دیکھا کرتے تھے بیچارے وہ، ہے نا، اور اس نے آنے کے بعد 3 دن کے اندر گھر کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیا، ہے نا۔ ایسی نعمت نہیں، بلکہ وہ نعمت خیر تک پہنچانے والی، تو نعمت خیر تک پہنچایا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر چھپا رکھی ہے نا۔ تو نعمت جب تک ہے جب تک کہ وہ آپ کو اللہ سے قریب کرنے والی، آپ کی زندگی کا سکون برباد کرنے والی ہو، ہے نا، آپ کو اللہ سے دور کرنے والی ہو، عبادات سے دور کرنے والی ہو، مشائخ سے بزرگوں سے دور کرنے والی ہو، اللہ والوں سے دور کرنے والی ہو، قرآن سے دور کرنے والی ہو، مسجد سے دور کرنے والی ہو، اعتکاف سے رمضان سے دور کرنے والی ہو، روزوں سے دور کرنے والی ہو، تو وہ نعمت نہیں ہے بلکہ وہ عذاب۔ تو نعمت کے اندر یہ 2 پہلو ہیں کہ نعمت مفضی الی الخیر اور مفضی الی الشر، یعنی خیر تک پہنچانے والی اور شر تک پہنچانے والی۔ شر تک پہنچانے والی ہو تو اس سے پناہ، ایسی نعمت سے کہ حاصل ہونے سے حاصل نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ تو اب سلام کے جو 3 جملے ہیں اس کا مفہوم کیا ہو گیا کہ آپ ہر طرح سے اللہ آپ کو عافیت میں رکھے، سلامتی آپ پر نازل ہو، آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز میں آپ کو سلامتی ہی سلامتی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ تعالیٰ رحم فرما کر آپ کو نعمتیں نوازے، وبرکاتہ، اور اس کے اندر برکت ڈالے اللہ تعالیٰ۔ برکت ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نعمت آپ کے لیے نعمت ہی رہے، وہ نعمت آپ کے لیے مصیبت اور عذاب نہ بنے۔ سمجھ میں آ گیا السلام کا مفہوم؟ اب دوستو بزرگوں، اب آپ
دنیا بھر کے جو سلام ہیں دوسری قوموں کے، ان سلام کو کمپیئر کرو اس سلام سے. دنیا کا کوئی بھی سلام اس سلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، کیا ہے یہ؟ گڈ مارننگ تمہاری صبح اچھی ہو اور شام کو تم جہنم میں جاؤ، چلے گا؟ تمہاری دوپہر میں لٹیا ڈوب جائے، تمہاری ماں مر جائے، تمہارا باپ مر جائے، چلے گا، صبح بس تمہاری اچھی ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ سلام ہے؟ یا دوسرے الفاظ سب آپ جانتے ہیں، رام رام ہے اور دوسرے الفاظ ہیں، ہے نا؟ یہ کوئی سلام ہے؟ کتنا پاکیزہ نظام شریعت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے کہ قدم قدم پہ ہم سلام کریں. سلام کیا ہے؟ دعاؤں کا ایک ایسا زبردست گلدستہ ہے جس میں دنیا بھر کی ساری خیر آ گئی اور سارے شر سے حفاظت ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے. کتنا پاکیزہ سلام ہے نا؟ تو اس کے الفاظ بھی ہم کو صحیح ادا کرنے کی فکر، مشق اور کوشش کرنی چاہیے، ہے نا؟ اور پھر جب بھی سلام کریں تو یہ مفہوم سمجھ کر، ترجمہ سمجھ کر نہیں، بلکہ مفہوم ذہن میں رکھ کر پھر آپ سلام کیجیے سامنے والے کو. تو گویا آپ 3 دعائیں اس کو دے رہے ہیں. آپ کی دعا اگر اس کے حق میں کامیاب ہو گئی ہے نا، تو وہ جو سلام آپ کو لوٹائے گا تو وہ آپ ہی کا سلام گیا ہوا آپ کو لوٹے گا. تو وہی چیزیں جو آپ نے اس کو بھیجی ہیں وہ پلٹ کر واپس آپ کے پاس آ جائے گی، وہ پلٹ کر واپس آپ کے پاس آئے گی. تو 4 میں سے پہلی چیز کیا بیان کی؟ افشو السلام، سلام کو عام کرو. دوسرا جز کیا ہے؟ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، ہے نا؟ ابھی کل کی جو عصر کے بعد کی مجلس ہوئی تھی اس میں آپ نے سنا ہوگا واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، ہے نا؟ کہ روزے سے 3 دن فاقے کے ساتھ روزے پر روزہ رکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، ہے نا؟ تینوں دن افطار کرنے کے لیے بیٹھتے تھے بیچارے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی محنت سے پورے دن سود کاٹتی تھی اور اس سے جو تھوڑی بہت اجرت ملتی تھی اس سے روٹی پکاتی تھی، اس کو لے کر کے افطار کے لیے بیٹھتے تھے اور کوئی سائل آ جاتا تھا اس کو اٹھا کر وہ دیا کرتے تھے. اطعموا الطعام، ہے نا؟ ہم کو تو ایک وقت کا فاقہ بھی اگر کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے اللہ ماشاء اللہ کوئی دل گردے والا ایسا ہوگا کہ جو ایک وقت کا فاقہ کر کے اپنی روٹی کسی فقیر کو دے دے. لیکن صحابہ ایسے تھے. اور دوسرا ایک واقعہ حدیث کا بہت مشہور ہے، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور حضور نے اعلان کیا کہ بھئی مہمان کو کون لے کر کے جائے گا؟ ایک صحابی لے کر کے چلے گئے، ہے نا؟ انہوں گھر پہ لے جا کر اور بیوی سے پوچھا کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس اتنا تھوڑا سا ہے کہ ہم دونوں اور ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے نا؟ یہ واقعہ سنا ہوگا سب نے، ہے نا؟ اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، والذین نہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے نفس پر ایثار کرتے ہیں، ہے نا؟ اور آنے والے مہمان کو یا فقیر کو، مسکین کو، اس کو اپنا کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ وہ خود محتاج ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو یہ صحابہ کی صفتیں تھیں. اسی لیے دوستو بزرگوں دین ہم تک پہنچا ہے. اگر نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور شاگرد، ہے نا، ہم جیسے اگر ہوتے نا تو دین کا وہی جنازہ نکل چکا ہوتا. ہم تک دین سلامتی کے ساتھ پہنچنے والا نہیں تھا. آج کل کا جو دین ہمارے پاس جتنا بھی ہے نا، یہ دین آج کل کے کسی کمپنی کا پروڈکٹ نہیں ہے کہ کمپنی نے بنا کے اور ہمارے سامنے پیش کر دیا. نہیں، 1400 سال کے ہمارے اکابر بزرگان دین، ہے نا، ان کا خون پسینہ اس کے اندر لگا ہے، ان کی قربانیاں اس کے اندر شامل ہیں. جب جا کے یہ دین بلا کم و کاست، ہے نا، بغیر کمی بیشی کے پورا دین سلامت یہ ہم تک پہنچا ہے. تو دوسرا جز کیا ہے؟
अतइमुत ताम, खाना खिलाओ। अब ये खाना खिलाना, ये चाहे फकीर मिस्कीन को हो, चाहे मेहमान को हो, चाहे अपने बीवी बच्चों को हो। हुँ? अगर किसी बाहर वाले को अगर हम नहीं खिला सकते, तो अपने रिश्तेदारों को तो खिला सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को वक्तन फौक्तन दावत करें उनकी, और उनको जब खाना खिलाएं तो यही दिल में नियत हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो एक हदीस में 4 नुस्खे इरशाद फरमाए हैं, उनमें जो दूसरी बात इरशाद फरमाई है उस पर मैं अमल कर रहा हूँ। अपने रिश्तेदारों को बुलाकर दावत कीजिए, उनकी खिलाइए उनको, या खाना उनके यहाँ पहुंचा दीजिए। आपने कोई जानवर ज़िबा किया है तो गोश्त पहुंचा दीजिए, कच्चा गोश्त उनके यहाँ, किसी भी तरह से खाने की चीजें आप पहुंचाइए लोगों को, या बुलाकर अपने यहाँ खिलाइए। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बीवी बच्चों को जो खिलाते हैं उसमें आप नियत कर लीजिए। उसमें क्या नियत कीजिए कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उस फरमान पर अमल कर रहा हूं, उस फरमान पर अमल करते हुए मैं अपने बीवी बच्चों को खाना खिला रहा हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हो। तो अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना ये भी एक सदका है, ये भी खाना है, लेकिन नियत होनी चाहिए। बस नियत आपकी अच्छी हो गई है ना, जन्नत में जाने वाले जो 4 काम हैं उनमें से एक काम आपका हो गया। नियत होनी चाहिए बस। अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, व अतइमुत ताम, और खाना खिलाओ। तीसरा क्या है? वसीलुल अरहाम। तीसरा है वसीलुल अरहाम, सिला रहमी करो। सिला रहमी यानी अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, रिश्तों को जोड़ो, रिश्तों को तोड़ने वाली हरकतें मत करो, जोड़ने वाली हरकतें करो, है ना। इसकी तफसील भी आपको मालूम होगी, अच्छी तरीके पर जानते हैं, इसको ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं। वसीलुल अरहाम तीसरा नुस्खा। चौथा नुस्खा क्या है? वसल्लु बिल्लैल, रात में नमाज पढ़ो, वन्नासु नियाम, जबकि लोग सो रहे हैं। यानी कौन सी नमाज मुराद है इससे? तहज्जुद की नमाज मुराद है। ये 4 काम कर लोगे तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तहज्जुद, अगर पूरी रात जागना है तो फिर कभी भी पढ़ लीजिए, इशा के बाद तहज्जुद हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर सोना है ना, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है ना, पूरी रात जागना पड़ता है, मसलन ताक रातें हैं, उसमें हिम्मत कर ली पूरी रात जागने की कि दिन में सो लेंगे, तो फिर पूरी रात में कभी भी आप तहज्जुद पढ़ लीजिए। या मसलन बाज ड्यूटी करने वाले ऐसे होते हैं बेचारे कि जिनको पूरी रात जागना पड़ता है, वॉचमैन है ना, दरबान वगैरह, ऐसे लोग हैं कि जिनको पूरी रात जागना पड़ता है, तो ऐसे लोग इशा के बाद कभी भी पढ़ लेंगे, उनकी तहज्जुद अदा हो जाएगी। लेकिन अगर सोने का इरादा है, सोने का प्रोग्राम है, तो एक नींद लेकर जब भी आप उठें, सुबह सादिक से पहले उठकर और उस वक्त अल्लाह से लो लगा लें, उस वक्त कम से कम 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से मांग लें। मेरे कुछ गैर मुस्लिम दोस्त थे, उनमें से एक गैर मुस्लिम दोस्त ज्यादा उससे ताल्लुक रखता था। मैं खोखे बाजार में इमामत करता था, वो बेचारा आके बैठता था कभी कभी, तो उसने आके अपनी परेशानी बयान की। अब उसको दुआ, नमाज, जिक्र, तिलावत, वजीफा, सब तो कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई, उससे कहा कि देख बेटा तू एक काम कर, सुबह सादिक वो लोग भी जानते हैं, सुबह सादिक उनके पंडित लोग भी सुबह सादिक से पहले उठकर और अपने माबूदा ने बातिला की इबादत करते हैं वो लोग। उनका उस टाइम पे तो उठकर और मुंह हाथ धो के और पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ जा, है ना, और हाथ फैलाकर और ये भगवान या ए परमेश्वर, है ना, जो भी कहता हो तो वो कह, है ना, अल्लाह को मुखातब करके, और ये कि मेरी ये जिंदगी भी खुशगवार बना दो और मरने के बाद की जिंदगी भी खुशगवार बना दो, अच्छी बना दो, बस इतना मांग दो। तो उसने इतना काम करना शुरू कर दिया। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, क्योंकि अगर उसकी ये दुआ कबूल हो गई
کہ مرنے کے بعد کی زندگی اچھی بنا دو، تو یقیناً ایمان کے بغیر تو مرنے کے بعد کی زندگی اچھی بنے گی نہیں، ایمان کی توفیق ہو جائے گی اس کو۔ اللہ نے یہی کیا، 3 مہینے کے بعد وہ آیا اور بولا زندگی میں بہت تبدیلی آ گئی ہے اور مسائل حل ہونے لگے ہیں، اور میں اس کو دعوت دیتا رہتا تھا وقتاً فوقتاً، ہے نا، تو میں نے اس کو اس وقت ترغیب دی۔ اس کے کچھ دن کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ پھر دیکھو زندگی پوری کامیاب ہو گئی اس کی۔ کیسے کامیاب ہوئی؟ صرف وہ تہجد کا وقت۔ تو دوستو بزرگوں، ایک غیر ایمان والا تہجد کے وقت میں اٹھ کر اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، ہے نا، اپنی پوری زندگی اور آخرت سدھار سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، ایمان کی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایک ایمان والا جس کو ایمان حاصل ہے نا، وہ اپنے مسائل کیسے نہیں حل کروا سکتا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہماری تہجد میں کمی ہے۔ ہماری تہجد میں کمی کیا؟ ہمارے پاس تہجد ہے ہی کہاں؟ تہجد ہے ہی کہاں ہمارے پاس؟ ہماری تو فجر کے لالے پڑے ہوئے ہیں، فجر کے لالے پڑے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو تہجد کی قدر، تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں دوستوں کو، بہت عظیم الشان چیز ہے۔ دیکھیے، فرض ہے، فرض ہے، تہجد نفل ہے، لیکن ہمارے لیے نفل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھی۔ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں نا، اور وتر واجب اللیل 6 نمازیں کہہ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 نمازیں تھیں، 5 وقتہ نمازیں، وتر، اس کے ساتھ ساتھ تہجد۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ یہ آپ کے اوپر تہجد کی نماز زیادہ ہے، آپ رات میں تہجد ادا کیجیے۔ تو تہجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ہوتی تھی؟ ہماری جیسی نہیں کہ صبح صادق سے 5 منٹ پہلے اٹھے اور لپٹ سپٹ وضو کیا اور 2 رکعت الٹی سیدھی مار لی اور خوش ہو گیا، ہم تو تہجد گزار بن گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ایسی ہوتی تھی کہ پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ تو اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم 2 رکعت 4 رکعت تو پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دأب الصالحین، کہ تم سے پہلی امت کے جو نیک لوگ تھے، یہ ان کا طریقہ تھا کہ تہجد کا وہ اہتمام کیا کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تہجد اتنی عظیم الشان چیز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا، ان سے ان کے ایک قریبی دوست کو وہ خواب میں نظر آئے اور ان سے پوچھا انہوں نے کہ جنید، تمہارے اعمال تو بہت عظیم الشان تھے، کون سا عمل تمہیں کام آیا؟ میں بولا کہ سب اعمال دھرے رہ گئے، کوئی عمل کام نہیں آیا، صرف رات کے آخری پہر میں جو 2-4 رکعت ہم پڑھ لیا کرتے تھے تہجد کی نماز، وہ کام آئی، وہ کام آئی۔ فرض نمازیں اپنی جگہ پر، بعض خصوصیات تہجد کے اندر ایسی ہیں جو فرض کے اندر نہیں، فرض کے اندر نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کس وقت ہے؟ حضور نے فرمایا تہجد کے وقت۔ پھر صحابہ نے کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد فرض نماز کے بعد۔ تو فرض نمازیں تو ضرور پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن تہجد کی جو خصوصیات ہیں وہ کسی دوسری نماز کو حاصل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تہجد کی نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے اور گناہوں سے بچانے والی بھی ہے۔ جو گناہ اب تک ہو چکے ان کو مٹانے والی ہے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے ہم کو بچانے والی ہے۔ اور فرمایا کہ حسد سے بچانے والی۔ حسد، آج کل حسد کی بیماری بہت عام ہے، بہت عام ہے دوستوں بزرگوں، اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ حسد میں مبتلا ہو کر نعوذ باللہ جادو، ٹونا ٹوٹکا، نظر بد وغیرہ کسی چیز سے آدمی چوکتا نہیں، بس میری آخرت برباد ہوتی ہو جائے،
لیکن سامنے والے اس کے جس سے مجھے حسد ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بس اس کی دنیا برباد ہو جانی چاہیے. اس کی دنیا برباد کرنے کی فکر میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنا ہے، دونوں برباد کرنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاروں دولتوں سے مالا مال فرمائے. ہم سلام کا حق ادا کرنے والے بنے، سلام کو عام کرنے والے بنے، اور مساکین کو کھلانے والے بنے. دیکھیے دوستو بزرگوں، یہ جو احکام ہیں شریعت کے، بس اس دنیا تک ہے، اس دنیا میں ہے. جیسے آخری سانس نکلی، آخری سانس آئے ہماری، ہے نا، یہ تمام احکام سے آپ آزاد ہو جائیں، تمام احکام سے، شریعت سے بالکل آزاد. مرنے کے بعد کی زندگی، اگر مرنے سے پہلے کی زندگی اگر اچھی گزری ہے، تو مرنے کے بعد کی زندگی اپنی من چاہی زندگی اللہ تعالیٰ گزروائیں گے، اپنی من چاہی زندگی گزروائیں گے. تو سلام کو عام کرنے والے بنے، مساکین کو کھلانے والے بنے. دیکھیے جب جہنم میں چلے جائیں گے نا، تو بعض لوگ بڑے جبے قبے اور بہت بڑی توند اور بڑی موٹی گردن اور امامہ اور کیا کیا، بڑے علامہ کہلانے والے اور پیر اور مرشد کہلانے والے، وہ بھی جہنم رسید ہوں گے. تو ہمارے جیسا عام آدمی وہ ان سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم میں کس نے پہنچایا ہے؟ تم تو ایسے ایسے کام کرتے تھے دنیا میں، ما سلککم فی سقر. وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. دنیا کو ہدایت کرتے تھے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک تو یہ وجہ بتائیں گے، اور دوسری وجہ کیا بتائیں گے؟ دوسری وجہ کیا بتائیں گے؟ سائلنٹ. دوسری وجہ یہ بتائیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے. یہ دو وجہ سے ہم کو اللہ نے جہنم رسید کر دیا. تو کتنا اہم کام ہے مساکین کو کھانا کھلانا. تو ہم سلام کو عام کرنے والے بنے، مساکین کی خبرگیری رکھیں، جس کو بھی کھانا کھلائیں اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں. اور تیسرا کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنے والے بنے اور تہجد کا اہتمام کرنے والے بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ.